السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی بہترین ایپلیکیشن لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور نماز کے بغیر دین نامکمل ہے۔ اگر نماز مکمل ہو تو باقی سارے اعمال مکمل ہوں گے۔ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا نہایت ضروری ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص وقت کی پابندی نہیں کرتا اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اب نماز کے اوقات کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک ایپلیکیشن ہے پلے اسٹور کے اندر، اس ایپلیکیشن کا نام ہے پریئر گیجٹس۔ یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پریئر ٹائم، اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہاں پر یہ جو اوپن کا آپشن آ رہا ہے، یہ اگر آپ کے پاس پہلے سے انسٹال نہیں ہوگا تو یہاں پر انسٹال کا آپشن آئے گا۔ آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے۔ انسٹال کرنے کے بعد پھر یہ ایپلیکیشن آپ کے موبائل میں آ جائے گی۔ یہ ہمارے سامنے ایپلیکیشن موجود ہے۔ ہم نے ایپلیکیشن کو کلک کیا۔ اس کے اندر بہت سارے آپشن ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے کہ ابھی ظہر کی اذان میں 9 منٹ کا ٹائم باقی ہے۔ کراچی پاکستان کی یہ ٹائمنگ ہے، اور 6 صفر ہے، وینسڈے کا دن ہے، اور یہ 23 ستمبر 2020 12:15 PM، ٹھیک ہے۔ فجر 5:05، اس کا مطلب یہ ہے کہ 5:05 پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سن رائز 6:20 6:20 کا مطلب یہ ہے کہ 5:05 سے لے کر 6:20 تک کے درمیان فجر کی نماز ہو سکتی ہے۔ 6:20 کے بعد 10 منٹ کا وقفہ ہے، اور اس 10 منٹ کے بعد فجر کی نماز قضا کی جا سکتی ہے۔ 6:20 سے لے کر 6:30 تک کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے کہ یہ مکروہ وقت ہے۔ سورج نکلنے کا وقت ہے، یہ مکروہ وقت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ظہر لکھا ہوا ہے 12:24۔ 12:24 پر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عصر 4:46۔ ظہر کی نماز کا وقت 4:46 تک ہے۔ 4:46 پر عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 6:28 پر آپ مغرب کی نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اور عشاء کی نماز 7:43 سے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ یہ آج کے دن کے متعلق یہ بتا رہا ہے۔ اب اس میں دیکھیں، میں تو چونکہ کراچی میں ہوں، پاکستان میں ہوں، لہذا یہاں میں نے کراچی پاکستان کو سیٹ کیا ہوا ہے۔ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں آپ ہوں تو آپ مثال کے طور پر اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور یہ ایک نیچے لکھا ہوا ہے مین مینیو، آپ مین مینیو میں جائیں گے، اس میں یہ نیچے لکھا ہوا ہے سیٹنگ، آپ سیٹنگ میں جائیں گے۔ سیٹنگ کرنے کے بعد لینگویج، یعنی آپ انگلش کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی اور لینگویج، عربی لینگویج، فرینچ لینگویج، یا جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے لوکیشن۔ یہ جو لوکیشن ہے اس کو آپ کلک کریں گے، یہاں پہ کنٹری لکھا ہوا ہے، کنٹری کو آپ کلک کریں گے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ کینیڈا، ایک مثال ہم لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یار کینیڈا، میں نے کینیڈا کو کلک کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے سٹی کو کلک کیا۔ سٹی کو کلک کرنے کے بعد ہم نے اس کو ٹورنٹو سیٹ کیا۔ ٹورنٹو سیٹ ہوا تو ہمارے سامنے اس کا لیٹیچیوڈ اور لینگیچیوڈ خود بخود اس نے اوکے کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم واپس گئے، ٹھیک ہے، ٹورنٹو کینیڈا، یہ سارا کچھ ہو گیا۔
اب ہم وہاں واپس آتے ہیں، چونکہ ہمارے موبائل میں جو ہے نا اس وقت 12:20 پی ایم کے ہیں، تو یہ ہمیں یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید کینیڈا میں بھی 12:20 ہے، تو اس حساب سے یہ اپنے ہمیں ظہر کی نماز کے متعلق بتا رہا ہے کہ 50 منٹ ابھی ظہر کی نماز میں باقی ہے۔ 1:10 پر ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ سن رائز صبح 7:06 پر ہوتا ہے، 5:47 پر فجر ہوتا ہے، اور اس حساب سے اس نے سب کچھ ہمارے سامنے سیٹ کر کے بتا دیا۔ بہرحال اس میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے کے کسی بھی ملک کے کسی بھی شہر کو آپ جو ہے نا اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس میں دوسرا ایک آپشن ہے، دیکھیں یہ ماڈرن ہے، یہ کلاسک ہے۔ کلاسک کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ گھڑی جو ہے نا وہ جو ہے نا ڈیجیٹل نہ ہو، اینالاگ ہو، تو آپ دیکھیں اس میں دیکھیں گھڑی اینالاگ ہمارے سامنے گھڑی آ گئی۔ تو یہ ماڈرن اور کلاسک کا یہ فرق ہے۔ میں تھوڑا سا واپس اس کو جو ہے نا پاکستان پہ سیٹ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ہم پاکستان میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کنٹری میں ہم نے جا کر کے اس کو پی پہ گئے، پی پر ہم نے اس کو پاکستان کیا، اور پھر اس کے بعد سٹی میں ہم گئے کراچی پر، کے کہاں پر ہے، کے پر جا کر کے ہم نے اس کو کراچی سیٹ کیا، یہ کراچی ہو گیا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور آپشن آپ دیکھیں، ایک آپشن اس میں جو ہے نا اقامہ کا آپشن لکھا ہوا ہے۔ اس میں اقامت کا ٹائم، اذان سے پہلے اقامت کا جو ٹائم ہے وہ آپ اس میں سیٹ کر لیں، تو اس سے آپ کی اقامت کی ٹائمنگ آپ کو بھی یہ بتا سکتا ہے۔ اگلی چیز ہے ڈیٹیل، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے ہے سب کچھ۔ دیکھیں اس میں کیا ہے، فجر، سن رائز، پھر ظہر اپروکسیمیٹلی، پھر ظہر، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ یہ آپ کو ٹائم بھی بتا رہا ہے کہ کتنے ٹائم تک وہ ہو سکتا ہے، کتنے ٹائم تک نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے 6:45 اور 12:24 کو یہ آپ کا ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، پھر عصر کی نماز 4:46، مغرب 6:28، عشاء کے بعد پھر یہ رات کی باقی بات بتاتا ہے، تھرڈ آف نائٹ کتنے بجے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آگے بتا رہا ہے کہ مڈ نائٹ کتنے بجے ہوتی ہے، اور لاسٹ تھرڈ جو رات کا ہے وہ کتنے بجے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یعنی تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں آپ کے سامنے بتا رہا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ اس میں منتھ، اس میں آپ دیکھیں، آپ پورے مہینے کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار پورے مہینے کا مجھے دکھاؤ، یہ آپ کے سامنے پورے مہینے کے آ گیا۔ یہ نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 9ویں مہینے کا دکھا رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ بھائی مجھے دکھاؤ جناب علی، منتھ میں ہم گئے، آپ نے کہا مجھے دکھاؤ 8ویں مہینے کا، یہ 8ویں کا دکھائے گا۔ آپ نے کہا مجھے 7ویں کا دکھاؤ، آپ نے کہا مجھے 10ویں کا بتاؤ، تو یہ 10ویں کا۔ آگے جائیں، اس والے آپشن کو کلک کریں گے آگے والے کو تو یہ اگلے مہینوں میں جائے گا، پچھلے والے کو کلک کریں گے تو پچھلے مہینے میں جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ اگلی چیز جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں، موسک۔ یہ موسک کا مطلب یہ ہے، چونکہ میں نے اپنا لوکیشن آف کی ہوئی ہے، بہرحال اگر لوکیشن آن ہو تو یہ آپ کو قریب کی مسجد کا بھی پتہ بتا سکتا ہے۔ یہ آپ کو میپ میں لے جائے گا اور میپ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے قریب میں مسجد کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے قبلہ کی ڈائریکشن بھی آپ کو بتاتا ہے، اس میں کمپس لگا ہوا ہے اپنا قبلے کا۔ اگلی چیز آپ کے سامنے ایک اور زبردست اس میں ایک چیز دکھائی گئی، کل میں دیکھ رہا تھا، جیسے یہ ہے، اکثر لوگ جو ہے نا نمازوں میں بھول جاتے ہیں کہ یار میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور کتنی نہیں پڑھی، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ آپ کو تھوڑا سا اس کا گائیڈ لائن بھی دیتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی سے بھولتی نہیں ہے تو اس کو یہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اگر بھولتی ہے تو یہ استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے اس میں لکھا ہوا ہے 4 رکعت والی نماز پڑھنی ہے یا 3 رکعت والی پڑھنی ہے یا 2 رکعت والی پڑھنی ہے، چلو میں 2 رکعت والے کو کلک کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کام کیسے کرتا ہے، جہاں سجدے میں جہاں آپ کا ہاتھ آتا ہے اس ہاتھ سے آپ اس کو صرف اور صرف
4-5 इंच पीछे रख लेंगे ताकि आपके ये जो कलाई है, ये कलाई का साया इस मोबाइल के ऊपर पड़े। देखिए मैं इस पे साया डालता हूँ, जब जैसे ही मैं हटाऊंगा इसका मतलब ये है कि एक आदमी दरमियानी सिजदे में है, ठीक है, सिजदों के दरमियान बैठा हुआ है। दोबारा मैं इसको रखूँगा। अब जब मैं हटाऊंगा, देखो इसने फ़ौरन बता दिया कि रकत, दूसरी रकत अभी चल रही है। तो ये इस तरीक़े से काम करता है कि ये जो हमारे हाथ का शेडो इसके ऊपर पड़ता है, उस शेडो के ज़रिए से 2 मरतबा जब शेडो पड़ेगा, 2 सिजदे होते हैं ना हर रकत में, तो 2 मरतबा जब इस पे शेडो पड़ेगा तो उसका मतलब ये हुआ कि अभी रकत पूरी हो चुकी है, तो ये अगली रकत पे चला जाता है। बहरहाल इसको यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों से भूलता है बहुत ज़्यादा तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं, और जिनसे नहीं भूलता तो वो अपने हिसाब से इसको देखें। अच्छा, अगली चीज़ जो हमारे सामने है वो क्या है? रकत के बाद अज़कार, नमाज के बाद पढ़ी जाने वाली अज़कार, जो सुन्नत अज़कार हैं, जो किसी न किसी किताब से साबित है, वो बहुत सारी अज़कार यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी आप इससे पढ़ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम विद मतलब उसके जो तर्जुमा है, ट्रांसलेशन है, वो भी इसमें मौजूद है। इसके साथ साथ अलार्म भी आप इसमें नमाज के लिए सेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अलार्म इसमें सेट कर सकते हैं। कैलेंडर इसमें आपके सामने इस्लामी और जो दूसरा कैलेंडर है, ये दोनों ईसवी, ये दोनों हमारे सामने हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इवेंट्स भी आप इस्लामी जितने त्यौहार हैं वो कब आएंगे, जैसे कि आशूरा है, आशूरा कब आएगा, मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तारीख़ को होगा, वगैरह वगैरह, मेराज कब होगी, ये सारे इसमें डेट वाइज हमारे सामने बता दिए गए हैं। और बाकी मैंने आपको सेटिंग में आपको बता दिया कि सेटिंग में तो यही काम होता है कि हम इसके ज़रिए से हम अपना शहर और अपना मुल्क और अपना शहर उसको हम सेट कर सकते हैं। इस सेटिंग के अंदर ये भी है कि ये नीचे आप देखें, ये हनफी और शाफ़ी का भी बताया गया है कि आप हनफी मसलक वालों का जानना चाहते हैं या शाफ़ी या हम्बली मसलक का जानना चाहते हैं, उनकी टाइमिंग जानना चाहते हैं, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। आप जिस भी मसलक पे हैं, जिस भी इमाम साहब के पैरोकार हैं, इत्तिबा करते हैं, ठीक है, तो वो इसमें आप सेट कर सकते हैं। और यही एप्लीकेशन है आपके सामने, इसमें बहुत सारी फ़ॉन्ट साइज़ आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन थी, मैंने कहा मैं आपसे इसको शेयर करूँगा ताकि ये सवाब की बात है, सवाब की चीज़ है, और इसके ज़रिए से आप समझे कि एक नमाज़ों के औक़ात का अगर किसी को पता चल जाए और वो नमाज़ें पढ़ ले टाइम पे, तो इसका सवाब हर उस शख्स को होगा जिसने उसको रिकमेंड किया है या जिसने उसको बताया है। तो सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं, और इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करें ताकि आपके नमाज़ों के औक़ात आपको पता चल जाए। और अगर मेरी ये वीडियो आपको मालूमाती लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, आप इसको ज़रूर शेयर करें, दोस्तों को बताएं इसके बारे में, और उसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मज़ीद भी आपके लिए कोशिश करेंगे कि ऐसी इस्लामी और अच्छी अच्छी ऐप्स आपके सामने ला सकें और आपको उसके मुताल्लिक़ बता सकें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।